تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی معاشرے میں ظلم جبر اور ناانصافی حد سے بڑھی تو کچھ بہادر اور سرفروش انسانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق کی آواز بلند کی۔ برصغیر اور بالخصوص اس موجودہ پاکستان کے خطے کی اگر بات کی جائے تو ایسی کئی عظیم شخصیات گزری ہیں جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی یا انہیں تختہ اعداد پر لٹکا دیا گیا۔ سب سے پہلے ہم برصغیر میں جب تحریک آزادی چل رہی تھی، تحریک آزادی کا دور تھا، تو اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیدہ لوگوں کی جو ہے ہم فہرست آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ بھگت سنگھ نامی ایک شخص تھے جو کہ جن کو برصغیر کی آزادی کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑا شخص بھی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے برطانوی راج کے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی، تو اس کے جرم میں انہیں 23 مارچ 1931 کو لاہور کی سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پیر صبغت اللہ شاہ ہیں، جن کا تعلق سندھ سے ہے اور یہ حر تحریک کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے بھی انگریز حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا اور 1943 یعنی کہ 1943 میں حیدرآباد جیل میں پھانسی دے دی، لیکن ان کی قبر کا نشان تک چھپا دیا تاکہ لوگ وہاں جمع نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد بھی سیاسی اور نظریاتی جدوجہد جاری رہی، جن میں حسن ناصر کو میں نے سب سے پہلے رکھا ہے۔ پاکستان میں ان کو بائیں بازو کے طور پر ایک نوجوان سمجھا جاتا تھا، لیکن انتہائی مقبول رہنما۔ انہوں نے غریب کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کے لیے عمرانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہیں 1960 میں صدر ایوب خان کے دور حکومت میں گرفتار کیا جاتا ہے اور لاہور کے جو ہے وہ شاہی قلعے میں ان کو بدترین تشدد کر کے شہید کر دیا گیا، اس جرم میں کہ یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑا مشہور نام ہے جس کو بچہ جانتا ہے، جناب ذوالفقار علی بھٹو ہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، جنہوں نے عوام کو سیاسی شعور دیا۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے دور میں انہیں ایک متنازع قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے اور 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی ان کو۔ ان کی موت کو آج بھی دنیا بھر میں ایک سیاسی قتل مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد قلم اور شاعری کے ذریعے قید و بند کا سامنا کرنے والے جو لوگ ہیں، ان میں سے بھی 2 بڑی مشہور شخصیات کو میں نے اپنے ٹاپک میں رکھا ہے، جو کہ سب سے پہلے نمبر پر ہیں حبیب جالب صاحب۔ جالب صاحب کو پاکستان کا عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق جیسے امروں کے دور حکومت میں ظلم اور ناانصافی اور مارشل لا کے خلاف بے باک شاعری انہوں نے جو ہے وہ کی، جیسے کہ ان کی بہت ایک میری فیوریٹ پسندیدہ مشہور نظم جو آج کل بہت زیادہ وائرل ہے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، جیسی اپنی انقلابی آواز کی وجہ سے اور اپنی انقلابی شاعری کی وجہ سے وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ مختلف جیلوں میں قید و بند میں انہوں نے گزارا۔ اور جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ یار یہ لوگوں کے جذبات کو ابھار رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو شخصیت ہیں وہ ہیں فیض احمد فیض، اردو کے مایہ ناز شاعر، جنہوں نے ہمیشہ مظلوموں کے حق میں قلم اٹھایا۔ انہیں 1951 میں راولپنڈی سازش کیس کے تحت گرفتار کیا گیا اور انہیں 4 سال کا زائد عرصہ قید و بند میں رکھا گیا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کی بہترین انقلابی شاعری لکھی، جو شاعری کسی دن میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ اور حالیہ تاریخ میں انسانی حقوق کی جنگ اگر دیکھی جائے تو سلمان تاثیر اور شہباز بٹی، ان دونوں شخصیات نے ملک میں قوانین کے غلط استعمال اور اقلیتوں کے جو ہے وہ خلاف ہونے والی ناانصافیوں پر جرأت مندانہ موقف اپنایا۔ سلمان تاثیر گورنر پنجاب اور شہباز بٹی وفاقی وزیر، دونوں کو 2011 میں الگ الگ واقعات میں مذہبی انتہا پسندی کا نشان بنا کر قتل شہید کر دیا گیا۔ اب ان تمام شخصیات میں سے ایک بات مشترک ہمیں ملی کہ انہوں نے خاموشی کو اختیار کرنے کے بجائے سچ کہنے کی ہمت کی، اور سچ کہنے کی قیمت انہوں نے اپنی آزادی یا اپنی جان دے کر چکائی۔ اب ہم اپنے اس ٹاپک پر چلتے ہیں کہ اب موجودہ صورتحال ہمارے خطہ جموں کشمیر کو دیکھیں کہ جس کی تاریخ بر صغیر سے بھی پرانی ہے۔ جب تم بر صغیر تھے تب ہم کشمیر تھے۔ 5,500 سال پرانی تہذیب میں جن لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی،
डोगरा आदमी, वो भी मैं एक अलग टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन इस वक्त जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ मैं बात कर रहा हूँ। जो हमारे एक लीडर हैं जिनका नाम बच्चा बच्चा जानता है, इंतहाई मुखलस और आवाम दोस्त लीडर जनाब इज़्ज़त इमाम शौकत नवाज़ मीर साहब, उनको गिरफ़्तार किया गया। मुकदमा उन पे दहशतगर्दी का, बगावत का और पता नहीं क्या क्या उन पे दर्ज किया गया। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी लोगों की आपको तफसील मैंने बताई, तारीख़ में अगर देखें तो उन्होंने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो लोगों ये याद रखना। बल्कि हाल ही में भी पाकिस्तान में देख रहे हैं डॉक्टर महरंग बलोच, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी गई और इसी उम्र कैद के दौरान आप लोग याद रख लेना उसको फांसी भी दे दी जाएगी। और फांसी ना भी दे दी जाए, अब उसकी सज़ा हो गई है, उसको अब कोई नहीं रिहा करवा सकता। तो मेरी जो वीडियो थी वो उसका टॉपिक ये था कि हमेशा से जो लोग हक़ के लिए उठे, सच के लिए उठे, उन पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ ढाएंगे। ये कोई आज नहीं हो रहा। हमारी कश्मीर के हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हैं जो मैं अलग वीडियो में शेयर करूँगा। ये बरसगीर की कुछ तारीख़ी शख्सियात थी जिनको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, और भी बेशुमार इस तरह के लोग हैं जिनके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ियाँ और तशद्दुद किया गया। तो अब कश्मीरी आवाम को 1 महीना होने वाला है अपनी प्रोटेस्ट को बरकरार रखे हुए हैं। वो अब उन्होंने डेडलाइन दे दी है 8 तक कि भाई 8 तारीख़ तक हमारे मुतालबात, हमारे लीडर को रिहा किया जाए, हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएं, नहीं तो सख्त एक्शन होगा। अब इस डेडलाइन को उन्होंने पहले भी वो पूरा मान रहे हैं, उन पर तशद्दुद किया गया, हमारे भाइयों को शहीद किया गया, नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की गई, शेलिंग, अंधाधुंध फायरिंग और इंतहाई गैर महज़बाना तरीके से शौकत नवाज़ मीर साहब की गिरफ़्तारी, इंतहाई भरपूर अंदाज के अंदर हम इसकी मज़ामत करते हैं। उसके बाद हमारे दीगर जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं उनके ऊपर गैर मुनसफ़ाना FIRs ये सब जल्द अज जल्द ख़त्म की जाएं, नहीं तो फिर बाद में ये कहा जाएगा कि भाई ये तो गलत हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कश्मीर की उन शख्सियात के ऊपर बात करेंगे कि जो हमेशा हक़ की आवाज़ उठाते हुए कैदोबंद में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, जिनमें हमारे पास सरफ़हरिस्त हैं जनाब यासीन मलिक साहब और मकबूल भट्ट साहब। तमाम लोग राइज़ एंड ग्राइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।